کمیشن نے اس سلسلے میں جنوری 2022 میں پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ قائم کیا تاکہ انتخابی عمل میں ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دیا جا سکے۔ اس کے لیے مارکیٹ سے اہل پروفیشنلز کو بھرتی کیا گیا ہے۔ انتخابی عمل میں ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے چند اقدامات اٹھائے گئے ہیں جن کا میں ذکر کروں گا۔ یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن پہ بہت تنقید ہوتی ہے ای وی ایم کے حوالے سے اور اوورسیز ووٹنگ کے حوالے سے۔ میں یہ چیلنج کرتا ہوں تنقید کرنے والوں کو کہ وہ کہیں پہ بھی ہمیں دکھا دیں الیکشن کمیشن نے ای وی ایم یا اوورسیز ووٹنگ کی مخالفت کی ہو، لیکن اس کے لیے ایک طریقہ کار ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جلد بازی میں یہ نعرہ تو لگا دیں کہ ای وی ایم استعمال ہوگی یا اوورسیز کو ووٹنگ کا حق دیا جائے گا، لیکن اس کی وجہ سے سارا جنرل الیکشن ہی مشکوک ہو جائے، کیونکہ صوبائی حکومتیں بالکل تیار نہیں تھیں بلدیاتی الیکشن کے لیے۔ کبھی وہ اپنے قوانین تبدیل کر دیتے تھے، اور چونکہ آئین کے آرٹیکل 140A میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں یہ الیکشن لوکل گورنمنٹ لا جو کہ پروونشل گورنمنٹس بناتی ہیں اس کے تحت کروانے ہیں، اور اگر وہ الیکشن کا جو ایک مینڈیٹری ٹائم پیریڈ ہے جس کے اندر بلدیاتی الیکشن ہونے ہوتے ہیں وہ گزر بھی جائے تو اس پہ آئین اور قانون سائلنٹ تھا کہ اس کے بعد کمیشن کی کیا اتھارٹی ہے۔ یہی ریزنز تھی کہ ہمیں ان الیکشن میں دیر ہو گئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اہم جو ہمارے ملک کے لیے الیکشن ہیں وہ بلدیاتی الیکشن ہیں۔ الیکشن کمیشن اس میں بہت سیریس ہے، اور میں تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس حد تک اس میں ہم کامیاب ہوئے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی صوبائی حکومت مقامی حکومتوں کے انتخابات کے انعقاد کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوتی، تاہم الیکشن کمیشن کی مسلسل کوشش سے خیبر پختونخوا میں انتخابات کے انعقاد کا عمل 31 مارچ 2022 کو مکمل کیا گیا، اور اسی طرح کنٹونمنٹ کے انتخابات کے پرامن انعقاد کو بھی یقینی بنایا گیا۔ اس کے علاوہ بلوچستان کے 32 اضلاع میں 29 مئی 2022 کو انتخابات کا عمل مکمل کیا گیا، جبکہ بلوچستان میں سیلاب کی وجہ سے باقی ماندہ اضلاع میں ملتوی ہونے والے بلدیاتی انتخابات 11 دسمبر 2022 کو کرائے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد کے انتخابات کا شیڈیول بھی جاری کر دیا گیا، جس کی پولنگ 31 دسمبر کو ہوگی۔ سندھ کے پہلے مرحلے کے انتخابات میں 4 ڈویژنوں میں انتخابات کا انعقاد 26 جون 2022 کو ہوا۔ شدید بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے کراچی ڈویژن اور حیدرآباد ڈویژن کے انتخابات مؤخر کیے گئے تھے۔ اب ان دونوں ڈویژنوں میں بھی 15 جنوری 2023 کو پولنگ ہو رہی ہے۔ یہ میڈیا میں آپ پڑھتے رہتے ہوں گے سندھ کے بلدیاتی الیکشن میں بھی کتنی ریزسٹنس کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، لیکن الٹیمیٹلی الیکشن کمیشن اس میں کامیاب ہوا کہ فرسٹ فیز کے الیکشن ہو چکے ہیں اور سیکنڈ فیز کے انشاءاللہ 15 جنوری کو ہو جائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے صوبہ پنجاب میں انتخابات کے انعقاد کے لیے 2 دفعہ حلقہ بندیوں کا عمل مکمل کیا، مگر صوبائی حکومت کے بار بار قوانین میں ترامیم کی وجہ سے انتخابات کا انعقاد ممکن نہ ہو سکا۔ پنجاب کا کیس بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور یہ حلقہ بندیوں کا کام آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے ہمیں کوئی 3 سے 4 مہینے کم از کم درکار ہوتے ہیں۔ لیکن جب بھی حلقہ بندیاں کمپلیٹ کر کے ہم الیکشن کے قریب پہنچتے تھے تو اس وقت کی صوبائی حکومت اپنے لوکل گورنمنٹ کے قوانین کو تبدیل کر دیتے تھے، جس سے دوبارہ ہمیں حلقہ بندی کرنا پڑتی تھی۔ الیکشن کمیشن اب تیسری مرتبہ حلقہ بندی کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہا ہے۔ کمیشن صوبہ پنجاب میں بھی بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے لیے تیار ہے، اور اس سلسلے میں صوبائی حکومت کو پابند بنایا جائے گا کہ وہ الیکشن کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت کریں اور ضروری فنڈز بھی مہیا کریں۔ ایک تو لوکل گورنمنٹ کے قوانین چینج کر دیے جاتے ہیں، دوسرا ان کے پاس ایک یہ لیوریج ہے کہ وہ ہمیں اس کا بجٹ نہیں دیتے۔ اس کے باوجود کئی الیکشن ہم نے بجٹ کے بغیر مینیج کیے، اور وہ بجٹ ہمیں بعد میں ملا یا ابھی بھی پائپ لائن میں۔ پنجاب کے بلدیاتی انتخابات انشاءاللہ اپریل کے آخری ہفتہ میں ہوں گے۔ یہ بھی ہماری مجبوری تھی کیونکہ ابھی دوبارہ حلقہ بندی کرنا پڑ رہی ہے، اور منیمم پاسبل ٹائم رکھ کے حلقہ بندی کے لیے
पंजाब हुकूमत को पाबंद कर दिया गया है कि वो अप्रैल के आखिरी हफ्ते में हर सूरत यकीनी बनाएं कि ये इंतखाबात हो जाए। और ये भी पंजाब हुकूमत के अरबाब इख्तियार पे क्लियर कर दिया गया है कि अगर इस दफ़ा वो लोकल गवर्नमेंट लॉ चेंज करेंगे तो इलेक्शन कमीशन उससे पिछला जो लॉ है उसी के तहत अपने अख्तियारात आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत इस्तेमाल करते हुए करवा देगा। 2021 और 2022 में कौमी असम्बली के 17 और सूबाई असम्बली के 34 इंतखाबात करवाए गए। अमूमन ये तअस्सर है कि ज़िमनी इलेक्शन हुकूमत वक्त जीतती है, मगर टोटल ज़िमनी इंतखाबात में से 35 उस वक्त की अपोजिशन ने जीते और 16 उस वक्त की हुकूमत ने, जो इन इंतखाबात की शफाफियत का वाज़ेह सबूत है। और ये फिगर एंड फैक्ट्स और डाटा जो है ये साबित करता है। तमाम ज़िमनी इंतखाबात के दौरान इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर्स और मॉनिटरिंग टीमों की तैनाती की और इंतखाबी अमल की सख्त मॉनिटरिंग की गई और इन खिलाफ वर्जियों पर मुख्तलिफ ओहदेदारान के ख़िलाफ़ एक्शन भी लिया। यहाँ पे ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हमने अपना मॉनिटरिंग मेकनिज़म जो है उसको बहुत ही एग्जॉस्टिव बनाया और इंशाल्लाह जनरल इलेक्शन में मॉनिटरिंग के हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। इलेक्शन कमीशन ने तमाम मराइल की तकमील के लिए हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त मुरखा 5 अगस्त 2022 को इशाया कर दी गई है। ये नेक्स्ट जनरल इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। ये मुश्किल काम था, मगर डीलिमिटेशन कमेटीज़ और कमीशन के लेवल पर इस काम को खुश असलूबी से मुकम्मल किया गया। यहाँ पे ये ज़रूरी है ज़िक्र करना कि अभी दोबारा फेडरल गवर्नमेंट डिजिटल डीलिमिटेशन की बात कर रही है। हमने बार बार गवर्नमेंट को सेंसिटाइज़ किया है कि कम से कम हमें 6 से 7 महीने डीलिमिटेशन के लिए दरकार होते हैं। अगर दोबारा डिजिटल डीलिमिटेशन की जाती है तो जो इतनी बड़ी एक्साइज कमीशन ने की है ये टोटल ज़ाया हो जाएगी। और फिर अभी तक मेरे ख्याल में डिजिटल डीलिमिटेशन के काम शुरू नहीं हुआ। अगर ये हमें जितना टाइम हमें लाजमी चाहिए दोबारा हल्का बंदियों के लिए नहीं दिया जाता तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा दोबारा हल्का बंदियाँ करवाना। अभी तक तो कमीशन कॉन्फिडेंट है कि अगर टाइमली दोबारा सेंसस हो गया और उसका CCI से अप्रूवल हो गई और कमीशन को इन्फॉर्म कर दिया गया, बाकायदा वो ऑफिशियली पब्लिश हो गया, तो हम नई हल्का बंदियाँ करके भी जनरल इलेक्शन कराने के लिए तैयार होंगे इंशाल्लाह। आइंदा इंतखाबात के लिए अपडेटेड इंतखाबी फ़हरिस्तों की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कमीशन ने इंतखाबी फ़हरिस्तों पर नज़रसानी का फ़ैसला किया और इस अमल का आगाज़ नवंबर 2021 में शुरू किया गया। इन इंतखाबी फ़हरिस्तों में तमाम अहल वोटरों के अंदराज को यकीनी बनाया गया और 7 अक्टूबर 2022 को हतमी इंतखाबी फ़हरिस्तें शाया की गईं। ये बहुत ही मुश्किल काम था। आपको आइडिया होगा इसका कि कई दफ़ा इलेक्शन कमीशन पे बहुत तनकीद हुई। कुछ ऐसे वोटर्स थे जो ज़िंदा थे और उनको डेड शो किया गया। इसी तरह मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ जो थीं उनके वोट डिफरेंट जगहों पे स्कैटर हो गए। लेकिन ये जो हतमी फ़हरिस्त अभी ना हो, प्रिलिमिनरी इलेक्टोरल रोल्स हों, तो उनमें ये इश्यूज़ आते हैं। उनमें कुछ जगहों पे तो कमीशन की सुस्ती और कायली थी, लेकिन मोस्टली कमीशन की सुस्ती और कायली नहीं थी। और मैं आपसे शेयर करूंगा कि मुझे एक पार्लियामेंटेरियन जो बहुत ही सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, कई दफ़ा फेडरल मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने मैसेज किया और बड़ा गिला किया कि जी मैं तो फ़लाँ जगह से कई सालों से इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मेरा वोट जो है वो लाहौर भेज दिया गया। तो मैंने उन्हें कहा कि जी ये हो तो नहीं सकता, हम चेक करते हैं। जब चेक किया गया तो वो पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंट का हिस्सा थे जब ये कानून बनाया गया और एक कट ऑफ डेट मुकर्रर की गई कि इस कट ऑफ डेट के बाद आपको ऑप्शन होगी, आप परमानेंट एड्रेस पे या वोट रख सकते हैं या टेम्परेरी पे, थर्ड एड्रेस पे वोट नहीं हो सकता। और चूंकि उनका परमानेंट एड्रेस लाहौर का था, उनका वोट वहाँ ट्रांसफ़र हो गया।
جب یہ تفصیل میں نے ان سے شیئر کی اور انہیں کہا کہ جی آپ تو قانون بنانے والوں میں شامل ہیں، کٹ آف ڈیٹ کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، عام ووٹر کو تو نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کی. اسی طرح جو کچھ فیملیز کے ووٹ سکیٹر ہو گئے تھے اس میں بھی موسٹلی وہ کمیشن کا اس میں فالٹ نہیں تھا. وہاں پہ جو میرڈ بچے تھے یا کچھ ایسے تھے جن کی باقاعدہ اپلیکیشن آئی ہوئی تھی کہ وہ مثلاً لاہور کے، ان کے پیرنٹس لاہور میں رہتے ہیں لیکن انہوں نے اپلیکیشن دی ہوئی تھی کہ وہ کراچی اپنے ٹیمپریری ایڈریس پہ ووٹ رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ چیزیں تھیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جب ہم نے فائنل الیکٹورل رولز جو ہیں ان کو ڈسپلے کر دیا تو اس کے بعد کوئی ہمارے پاس میجر کمپلینٹ نہیں آئی. اور اس کے باوجود ہم نے اویئرنیس کیمپین چلائی کہ نیکسٹ جنرل الیکشن تک کسی بھی ٹائم پہ کوئی غلطی ہو یا کوئی آپ اپنا ووٹ ٹرانسفر کرانا چاہتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے. اس کے لیے باقاعدہ سینٹرز بنائے گئے ہیں ڈی ای سی آفسز میں اور رجسٹریشن آفسز میں، اور وہاں پہ ووٹر جا کے آسانی سے اپنا کوئی بھی چینج کرنا چاہتا ہے ووٹ کو تو کروا سکتا ہے. الیکشن کمیشن انتخابی عمل میں ٹیکنالوجی کے استعمال کا حامی ہے، لیکن ٹیکنالوجی ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں تمام سٹیک ہولڈرز کا کنسنسس ہو، ووٹرز اپنا حق رائے دہی آسانی سے استعمال کر سکیں اور سیکریسی کو یقینی بنایا جا سکے. کمیشن نے اس سلسلے میں جنوری 2022 میں پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ قائم کیا تاکہ انتخابی عمل میں ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دیا جا سکے. اس کے لیے مارکیٹ سے اہل پروفیشنلز کو بھرتی کیا گیا ہے. انتخابی عمل میں ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے چند اقدامات اٹھائے گئے ہیں جن کا میں ذکر کروں گا. یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن پہ بہت تنقید ہوتی ہے ای وی ایم کے حوالے سے اور اوورسیز ووٹنگ کے حوالے سے. میں یہ چیلنج کرتا ہوں تنقید کرنے والوں کو کہ وہ کہیں پہ بھی ہمیں دکھا دیں الیکشن کمیشن نے ای وی ایم یا اوورسیز ووٹنگ کی مخالفت کی ہو. لیکن اس کے لیے ایک طریقہ کار ہونا چاہیے. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جلد بازی میں یہ نعرہ تو لگا دیں کہ ای وی ایم استعمال ہوگی یا اوورسیز کو ووٹنگ کا حق دیا جائے گا، لیکن اس کی وجہ سے سارا جنرل الیکشن ہی مشکوک ہو جائے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.